بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام میرا پیمبر عظیم تر ہے کے ساتھ آپ کی میزبان سلمہ خان آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہے۔ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد انور، انوار و تجلیات کا خزینہ، رنگوں اور خوشبوؤں کا سفینہ اور کائنات کے تمام تر حسن و جمال کا نگینہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر، حسن و جمال کا مرقع کہ کائنات کی رانائیوں کا ہر جھرمٹ، روشنی کا ہر قافلہ ان کے نقوش پا سے اقتصاب نور کر کے افق دیدہ و دل پہ طلوع ہوتا ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ بدنی معجزات و کمالات مصطفی میں سر فہرست تاجدار کائنات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر جسدی کا جلال و جمال تھا، شاہکار دست قدرت کہ نہ اس کی کوئی مثال نہ ہی کوئی نظیر۔ اپنے کیا بیگانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ آرائیوں کے گن گاتے اور آپ کی زلف دوتا کے اسیر نظر آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صدودہ صفات میں حسن لازوال اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ چہرہ اقدس میں نورانی جلووں کا ظہور، در اقدس پر کشکول آرزو میں نور کی خیرات کی تمنائی ہر ایک چیز دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین کرام، عشق رسول معیار ایمان ہے اور حسن مصطفیٰ پہ فریفتگی تقاضۂ ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی ہر شے سے افضل نہ مانا جائے تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ حسن رسول کی رانائیوں میں کھو جانا ہم غلاموں کی معراج ہے۔ یقیناً میرے ابتدائی کلمات سے آپ نے آج کے موضوع کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ آج کا موضوع ہے شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سلسلے میں آج اپنے پروگرام میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے مولانا عبدالرؤوف محمدی صاحب کو۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے آج ہم نے نعت خوانی کے لیے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ایک انتہائی خوش الہان ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کا نام ہے زارا حیدری۔ میں زارا سے ملتمس ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ داور حشر نے یہ کہہ کے مجھے چھوڑ دیا، داور حشر نے یہ کہہ کے مجھے
خوب تجھ کو، خوب تجھ کو، خوب تجھ کو میرے پیارے کی ثنا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، محمد کے غلاموں کا غلام ہوں، محمد غلاموں کا غلام، خاک ہوں، خاک ہوں، خاک ہوں، خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ زہرا، خاک ہوں، خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے، واہ جی۔ مولانا صاحب اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں، انتہائی خوبصورت موضوع ہے آج کا، اور میرا بیحد پسندیدہ، ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کی ایک ایک بات ہی بیحد خوبصورت ہے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے جو ہے وہ میں پہلا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ظاہری عیوب سے پاک ہونا نبوت کا خاصہ ہے تاکہ لوگ اکتساب فیض حاصل کر سکیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی وہ اللہ کے کائنات کے اندر پسندیدہ اور چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور رب کائنات ان کو پوری کائنات کے لوگوں سے خصوصی امتیاز نصیب فرماتے ہیں۔ جی، یوں تو سارے انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے منتخب کردہ اور چنیدہ لوگ تھے، ان کا حسن، ان کے اوصاف، ان کے کمالات، ان کی ہر چیز باقی تمام انسانوں سے نمایاں اور ممتاز تھی، لیکن بالخصوص تاجدار انبیاء خاتم النبیین ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے اس کائنات کو وجود بخشا گیا، بے شک
آپ کو وہ کمالات، وہ خوبیاں اور وہ صفات عطا کی گئی کہ جو عام انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بے شک. اور یہ ضروری بھی ہے اس لیے کہ جو نبی اور پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، وہ دنیا میں انسانوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، وہ دنیا میں اللہ کے نمائندہ ہوتے ہیں. تو جب وہ خود کمالات سے بھرپور ہوں گے، ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہوں گے، ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہوں گے، تب وہ ایک اپنا کریکٹر دنیا کے سامنے رکھ سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کو کسی چیز کا کہتے ہیں یا کسی دوسرے کو کسی کام کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ خوبی ہونی چاہیے، آپ خود اس خامی سے پاک ہونے چاہیے. بالکل صحیح. تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام صفات اور کمالات سے بھرپور بنانے کا اور ہر قسم کی خامیوں سے اور نقائص سے پاک کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے سامنے ایک نمونہ اور مثال بنانا تھا کہ تم نے ساری دنیا کے سامنے ایک مثال، اپنا کریکٹر پیش کرنا ہے، اور وہ کریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر قسم کے داغ سے اور ہر قسم کی خامی سے بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور میں آپ سے مولانا صاحب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل و خصائل کا ذکر قرآن پاک نے کن الفاظ میں کیا ہے؟ دیکھیے جی کہ قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے؟ یعنی قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے. قرآن کریم میں جا بجا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کے خصائل، آپ کی عادات اور اخلاق کو بیان کر کے امت کو یہ دعوت اور ترغیب دی گئی کہ یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ عادات، اخلاق اور اطوار ہیں، ان کو اپنانے میں نجات ہے. اب قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن نے بے شمار مقامات پر بڑی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا. ایک جگہ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر خوشخبری دینے والا بنایا، نذیر بنایا، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور آپ کی مثال ایک خوبصورت، تابناک، چمکتے اور دھمکتے ہوئے سورج کے ساتھ دی کہ آپ کا چہرہ انور ایسا ہے کہ اس کے سامنے دنیا کے کئی سورج اور دنیا کے کئی آفتاب اور مہتاب قربان کیے جا سکتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، آپ کی زلفوں کا تذکرہ کیا، آپ کے چہرے کی قسم کھائی، آپ کے سینہ انور کا تذکرہ کیا گیا. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو قرآن کریم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور یہ رحمت بھی آپ کی خاصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور خصائل میں سے ایک بڑی خصوصیت کہ آپ سراپے رحمت تھے. آپ انسانوں کے لیے تو دور، جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی وہ مثالیں، اور آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق ہیں. قرآن کریم میں سورہ قلم میں ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور پھر آگے فرمایا وانک لعلی خلق عظیم. آپ کو اللہ نے اخلاق کے اس اعلیٰ پیمانے پر اور اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا کہ دنیا کی کوئی اور شخصیت اس مقام تک نہیں پہنچ. سبحان اللہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر نجات بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ اور مثال بنا دیا گیا. تو یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جن کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے. اچھا، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام نے شمائل نبوی کا ذکر کس پیرائے میں کیا ہے؟
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب جو صحیح ترمذی ہے اس کے آخر میں ایک باقاعدہ حصہ مقرر کیا شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس میں تقریباً 400 کے قریب احادیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہیں، اور اس میں 54 باب ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شمائل کا تذکرہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت عظام نے بڑی خوبصورت پیرائے میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا، وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے کسی بات پہ نہیں ڈانٹا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعلیٰ اخلاق کہ آپ اپنے خادمین کے ساتھ کس انداز سے رویہ برت رہے ہیں کہ ایک بار بھی کسی کام پہ یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یوں کیوں کیا، اف تک نہیں کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ تو بہت زیادہ دراز تھا اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹا تھا، بلکہ درمیانے اور میانہ قد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے، جو بڑا خوبصورت دور سے دیکھنے میں لگتا تھا۔ اور پھر آپ کی رنگت کے بارے میں فرمایا کہ نہ تو بہت زیادہ سفید کہ جو بالکل چونے کی طرح جو انسان کو اچھا نہیں لگتا، اور نہ ہی بہت زیادہ گندم گوں کہ وہ کسی اور یعنی وہ اچھا نہ لگے، بلکہ رنگ بھی آپ کا بڑا ہی خوبصورت اور میانہ قسم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کے بال نہ تو بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ گھنگریالے کہ ان میں کنگھی نہ کی جا سکے، بلکہ خمدار انتہائی خوبصورتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ ذرا زیادہ تھا، یعنی آپ کا سینہ انور وہ چوڑا تھا۔ آپ کے جسم مبارک پر بہت زیادہ بال نہیں تھے، بلکہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کے سینے سے لے کر ناف تک ایک باریک سی بالوں کی دھار تھی جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیکھنے میں نظر آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ میانہ روی کے ساتھ چلتے تھے، اور جب چلتے تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے آپ کسی اونچی جگہ سے یا کسی پہاڑ سے ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہوں، عاجزی کے ساتھ نیچے جھکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ اور آپ جب چلتے حضرات صحابہ کرام کہتے آپ عام انداز میں چلتے، ہم آپ کے ساتھ دوڑتے تب بھی آپ کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات ہیں۔ اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دھار چادر اوڑے لیٹے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند سے زیادہ روشن اور چاند سے زیادہ چمک رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشہور روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک رات 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ چمک رہا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، آپ پہ سرخ دھاری دار چادر تھی۔ میں کبھی آپ کے چہرے پہ دیکھتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا، اور فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ دنیا کا جو چاند ہے اس جیسے کئی چاند میرے آقا کے حسن پہ قربان کیے جا سکتے۔ اسی پہ وہ کسی فارسی شاعر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وہ جذبات کو نقل کیا کہ آفاقہا گردیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم، آفاقہا گردیدہ ہم مہر بتاں ورزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم، پر آقا تو چیزیں دیگری، کہ میں پوری دنیا میں گیا ہوں، ہر جانب دیکھا، حسن کے نظارے کیے، لیکن میرے آقا آپ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارے آقا کا حسن۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ مصر کی جو خواتین تھیں حسن یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں، اور آج عاشقان مصطفیٰ بن دیکھے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل پہ فدا ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے جانثار عطا کیے
کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ ابرو پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عمل ہمارے سامنے ہے. حضرات صحابہ کرام نے آپ کے ایک ایک اشارے پہ اپنی جانیں لٹا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بعد سے لے کر آج تک اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو عاشقان رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی لیڈر، دنیا کی کوئی اور قوم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا اظہار بھی ہے، اور آپ سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے، اس لیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری متاع ایمان ہیں. آپ پر اگر ایمان نہ لایا جائے، آپ پر اگر جان قربان نہ کی جائے تو ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا. کم از کم یہ جذبہ تو ہر انسان میں ہونا چاہیے. اور حضرات صحابہ کرام جب آپ سے گفتگو کرتے تو یہ کلمہ اکثر ان کی زبان پہ ہوتا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ اے رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. تو یہ وہ یعنی عشق اور محبت کا اظہار ہے جو ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. واہ ماشاءاللہ مولانا صاحب، انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو کی. اللہ کریم آپ کو اجر عطا کرے. پروگرام میں تشریف آوری کا بے حد شکریہ. ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بلا شبہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے ایمان کو اس سے مسرت ملی ہوگی. انشاءاللہ پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. پروگرام کے متعلق اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے، اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے جوائن کیجیے ہمارا فیس بک پیج www.facebook.com/میرا پیمبر عظیم تر ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اپنی میزبان سلمہ خان کو اجازت. اللہ حافظ. بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے.